لیکن اگر آپ کی جیب میں یا آپ کے بیگ کے اندر 5 لاکھ روپے موجود ہوں تو جب آپ ٹرین میں کروٹ لیں گے نا تو بار بار ہاتھ لگائیں گے، پیسہ تو ہے نا۔ آپ بیگ کو چیک کریں گے، جس بیگ کے اندر پیسہ ہے، پیسہ تو ہے نا، کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا۔ بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ اطمینان سے سو بھی نہیں پائیں۔ مجھے جواب دیجیے، میں آپ کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مجھے یہ بتائیے، 5 لاکھ روپے لے کر کے آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کو چین کی نیند آئے گی؟ جواب دیجیے نا۔ آپ کو فکر یہی تو ہوگی کوئی لوٹ نہ لے، کوئی بیگ چوری نہ کر لے، کوئی جیب کاٹ نہ لے۔ لیکن اگر آپ کی جیب میں 20 25 50 روپے ہوں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا حال ایمان کے سلسلے میں وہی ہو چکا کہ ہم نے ایمان کو 20 25 روپے کی اہمیت دی، اس لیے بالکل بے خوف سو رہے ہیں۔ احساس ہی نہیں کہ دنیا ہماری زندگی سے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ میرے نانا کی امت اس ایمان کی قدر کو نہیں جانے گی، میرے نانا کی امت دین کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی، میرے نانا کی امت گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائے گی، میرے نانا کی امت کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت گھٹ جائے گی۔ تو پھر امام حسین نے اس ایمان کی قدر و قیمت اور اسلام کی قدر و قیمت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، تاکہ جب بھی ان کی یاد کی محفل سجائی جائے تو انسان کا ایمان اس کے سینے کے اندر روشنی کی طرح جگمگانے لگ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا میں امام حسین اپنا دین، اپنے دین پر عمل کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا میں لوگوں کو ڈگری امتحان کے بعد ملتی ہے، امتحان سے پہلے کسی کو ڈگری نہیں ملا کرتی۔ پہلے امتحان دو، نتیجہ آئے گا، پھر آپ کو ڈگری ملے گی کہ پاس ہوئی یا فیل۔ اے امام حسین، آپ کی عظمتوں پر قربان، امتحان ہو رہا ہے 56 سال کے بعد اور ڈگری مل رہی ہے ولادت کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے ہی میں کہہ دیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں ایک سوال اور آپ سے پوچھتا چلوں کہ جب وہ نوجوانان جنت کے سردار ڈکلیئر کر دیے گئے تو ان کو جان لوٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ بچے قربان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ آنکھ جب سے کھولی تھی امام حسین نے ہمیشہ اپنے نانا جان کو ایک ہی فکر میں دیکھا تھا، میری امت، میری امت، میری امت۔ جب اپنے نانا جان کی زندگی میں فکر امت دیکھا انہوں نے تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ نانا کی امت اسلام پر قائم رہے، اگر ان تک اسلام میری جان دے کر کے بھی پہنچتا ہو تو میں اپنی جان قربان کر کے بھی میرے نانا کی امت کے اسلام کو بچا لوں۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو تو نصیحت کرتا ہے، بیٹے بڑی مشکل سے مکان بنایا ہے، اسے برباد مت کرنا، دکان بنائی ہے برباد مت کرنا، پیسہ کمایا ہے برباد مت کرنا، لیکن کوئی اپنی اولاد سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹا اسلام ہی پر قائم رہنا اور اسلام ہی پر مرنا۔ یہ پیغام کربلا سے امام حسین
अपने नाना की सारी उम्मत को पेश कर रहे हैं कि देखो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि हम इस्लाम पर जिंदा रहें और इस्लाम ही पर इस दुनिया से जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर बन जाए। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने इस्लाम हल्के से लिया, इस्लाम को मामूली समझा, इस्लाम की कोई अहमियत नहीं समझी। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, लेकिन न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर जिंदा रहो, इस्लाम पर मरो। आज गानों के जरिए इस्लाम मुसलमानों की जिंदगी से रुखसत हो रहा है, गाने कुफरिया आ रहे हैं, उन गानों को मुसलमान गुनगुनाता है, इस्लाम से छुट्टी पा जाता है, कसमें खाता है, गलत जबान से अल्फाज इस्तेमाल करता है और उसके ईमान के लाले पड़ जाते हैं। जो कौम कलेमा पढ़ने के बावजूद ईमान के बारे में कोई वाकिफियत न रखती हो, ईमान किसे कहते हैं वो भी न जानती हो, ईमान के सिलसिले में कुछ करने को तैयार भी न हो, ईमान के बारे में कुर्बानी देने के लिए तैयार न हो, उस कौम को अल्लाह जमीन पर इज्जत नहीं देता। एक वाकया मैं आपकी समातों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि ईमान कितनी अजीम दौलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो सय्याह कहते हैं फॉरेनर को जो सैर करने के लिए किसी मुल्क में तशरीफ लाएं, उन्हें सय्याह कहते हैं, सैर व तफरी करने वाले। दो सय्याह जो क्रिश्चियन थे, मियाँ बीवी दोनों, एक मुल्क से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, मुंबई की सरजमीन पर आए, और आने के बाद मुंबई की सरजमीन पर मुख्तलिफ देखने की चीजों को उन्होंने देखा और उसके बाद गाइड से उन्होंने पूछा क्या अब कोई चीज ऐसी रह गई है जो हमने न देखी हो और हम देख लें ताकि मुंबई का दौरा हमारा मुकम्मल हो जाए। अल्लाहु अकबर। गाइड ने कहा हाँ, यहाँ की झोपड़पट्टी बड़ी मशहूर है मुंबई की, धारावी की, वो आपने नहीं देखी, वो स्लम एरिया आप देख लें, वो झोपड़पट्टी आप देख लें तो आपको पता चले गरीब इंसान अपनी जिंदगी को कैसे गुजारता है और कैसे जीता है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जब गाइड ने ये बात रखी तो शौहर ने पूछा जरा ये तो बताओ साफ सुथरा माहौल है कि नहीं, तो गाइड ने फौरन कहा नहीं, गलियों से बदबू आएगी, घरों से बदबू आएगी, नालियां बहती भी नजर आएंगी। इतना सुनना था। शौहर ने कहा मुझे वहां नहीं जाना, कोई बीमारी लग गई तो क्या होगा, लेकिन बीवी ने कहा जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चल करके जरा देख लें। अल्लाह अकबर। बीवी गाइड के साथ जाती है और जब झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ती है, तंग गलियां, नालियां बह रही हैं, पतरे के मकानात हैं, छोटे से मकानात, और बच्चा बनियान पहनकर, चड्डी पहनकर अंदर घूम रहा है, पसीने में लोग शराबोर हैं। इस तरीके की जिंदगी वहां के इंसानों की थी। वो औरत निकलती है जो बाहर की थी, फॉरेनर थी, वो जब जाती है और देखती है कि बड़ी अजीब जिंदगी है, ये लोग कैसे जी पाते हैं इस तारीख जगह पर, इस छोटे से कमरे में जहां पंखे का भी माकूल इंतजाम नहीं। वो गली से गुजर रही है, घरों के पर्दे उठे हुए हैं और वो बार बार घरों में झांक कर देख रही है तो लोग कैसे पड़े हैं। एक छोटे से कमरे में 7-7 आदमी पड़े हुए हैं, घर वाले पड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे मनाजिर उसने देखी और देखने के बाद बढ़ती जा रही थी। एक घर का पर्दा लटक रहा था, थोड़ा सा अंदर का मंजर नजर आ रहा था। खातून ने देखा एक औरत मुसल्ले पर बैठी है और नमाज पढ़ रही है। वो रुक गई जब उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। जब तो उसने इंतजार किया कि ये नमाज से फारिग हो तो मैं इससे सवाल पूछूं। जैसे ही वो औरत नमाज से फारिग होती है तो वो फॉरेनर खातून उस औरत से पूछती है, बहन जरा ये तो बताओ, इतनी तारीक कोठड़ी के अंदर, इतने छोटे से कमरे में
میں تمہارے چہرے پہ سکون دیکھ رہی ہوں. جتنا بڑا تمہارا کمرہ ہے اس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے اور اس سے آسائش کے سامان باتھ روم میں موجود ہیں. لیکن میری بہن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس چھوٹی سی تاریک کوٹھڑی کے اندر اس چھوٹے سے کمرے میں گرمی کی شدت کے باوجود تمہارے چہرے کو میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے چہرے سے اطمینان چھلک رہا ہے. تم کیسے مطمئن ہو؟ اللہ اکبر. مسکراتی ہو وہ عورت، مسلم عورت جواب دیتی ہے، بہن میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، یہ بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا انسان مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا. بنگلوں میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا. فلیٹ میں رہنے والا مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا. محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا. تو اس عورت نے پھر اس کے بعد اس کرسچن عورت کو مسلم عورت نے کہا جب سب مریں گے، جب سب مرنے والے ہیں، جھوپڑے میں رہنے والے، محل میں رہنے والے، فلیٹ میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، اب تمہارے سوال کا جواب سن لو. اگر محل میں رہنے والا اسلام قبول نہیں کیا ہے تو جہنم میں جائے گا. فلیٹ میں رہنے والے کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، جہنم میں جائے گا. لیکن اگر جھوپڑے میں رہنے والے کے پاس اسلام کی دولت ہے تو وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلے جائے گی. تو اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ اس جھوپڑے میں رہ کر کے بھی میں مطمئن کیوں ہوں تو سن لو، میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، میرے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. اس ایمان نے مجھے سکون عطا کیا ہے، اس ایمان نے مجھے اطمینان عطا کیا ہے. اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ کو کسی تقریر کی آج ضرورت نہیں ہے. آپ کے علاقے میں کوئی تقریر یا جلسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے علاقے میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، شریعت سیکھنے کی ضرورت ہے، علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، علم دنیا سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے خود یہ نہ سیکھا اور نہ اپنی اولاد کو سکھایا تو جیسے آج آپ اس دنیا سے کورے کورے جا رہے ہیں، اولاد بھی اسی طریقے سے کوری کوری چلی جائے گی. امام حسین نے صرف خود دین نہیں سیکھا تھا، بچی کو دین سکھایا، بیوی کو دین سکھایا، بچے کو دین سکھایا. آج کے بچوں کی زندگی کا جائزہ لو اور امام حسین کے لخت جگر کی زندگی کا جائزہ لو. مصیبت آتی ہے، بیٹا بھاگ جاتا ہے، لیکن کربلا میں حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، پہلے علی اکبر اپنی جان قربان کرے گا. وجہ یہ تھی کہ حضرت علی اکبر جانتے تھے کہ دین کی راہ میں جان قربان کرنے سے شہادت کا عظیم مرتبہ نصیب ہوتا ہے. ہمارے بچے اس لیے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، وہ دین نہیں جانتے. جب ہم نہیں جانتے تو بچے کیا جانے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر مقدمات چل رہے ہیں، آپس میں خوریزی ہو رہی ہے، صرف دین کی جہالت کی بنیاد پر، دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین پھیلانے کے لیے، جو دین کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے اپنے امتیوں کو کیسا شیر و شکر کر دیا، کیسی محبت کے دھاگے کے اندر باندھ دیا. ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سیکھو، ایمان کو سیکھو، قرآن کو سیکھو. اور ایک خاص بات میں عرض کر دوں، آخر کیا وجہ ہے جن جنگوں میں حضور شریک ہوئے ان جنگوں کے نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم. جن جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہوئے ان جنگوں کے نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم، ان جنگوں کی تاریخ بھی نہیں معلوم. لیکن کربلا کی جنگ بچہ بچہ جانتا ہے، کربلا کی جنگ بچہ بچہ جانتا ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن جنگوں کے اندر شریک ہوئے اس میں سامنے کھلے ہوئے کافر تھے.
امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، آل رسول پر درود بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، پھر بھی امام حسین کے مقابلے کے لیے آئے تو اللہ قیامت تک کے لیے ایک مزاج اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے ہر نماز پڑھنے والے پر بھروسہ مت کرنا، ہر کلمہ پڑھنے والے پر بھروسہ مت کرنا۔ ذرا کربلا کا منظر تو تم دیکھو، نبی کی آل پر درود بھی پڑھتے ہیں اور نبی کے آل کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا ہر کلمہ پڑھنے والے پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اگر بھروسہ کیا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا اس کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہے یا نہیں ہے، اس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں ہے، اس کا سینہ صحابہ کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں تو کلمہ پڑھنے سے بھی کوئی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کیا جائے۔ ہم سمجھ نہیں رہے، ہم بہت سخت امتحان ہیں مسلمانوں، بہت سخت امتحان۔ آپ کو احساس نہیں، گوشت مچھلی کھا کر، اچھے کپڑے پہن کر عید کی نماز کو جا کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ کیا جانتے ہو اسلام کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو؟ کیا کبھی سیکھنے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ اگر آج کوئی بچہ اپنی ماں کی نافرمانی کر رہا ہے اسلام نہ جاننے کی وجہ سے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسلام نہ جاننے کی بنیاد پر، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، ہم کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ کھانا پینا، بس گوشت مچھلی کھاؤ، موج کرو، اس کے علاوہ کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ اور کبھی جلسہ ہو جائے تو ہو ہاں ہم پچھاڑ کر دیے، بس ختم۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا سیکھا؟ کیا جانتے ہو اسلام کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو قرآن کے بارے میں؟ ارے میاں جب قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے تو قرآن کے بارے میں کیا کبھی سیکھنے کی آپ نے کوشش کی؟ کیا کبھی آپ نے تگودو کی اس کے سلسلے میں؟ کیا کبھی قربانیاں دی آپ نے اس سلسلے میں؟ آج کا اگر نوجوان رات کی تاریکی میں گندی پکچریں دیکھ رہا ہے اسلام نہ جاننے کی بنیاد، اگر آج کا جوان آبادی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے اسلام نہ جاننے کی بنیاد پر۔ بڑا اچھا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں، زندگی پوری لاشعوری طور پر یزید کے طریقے پر گزر رہی ہو اور دعویٰ ہو رہا امام حسین کی محبت کا۔ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید عیاش تھا، یزید اوباش تھا، حسین نمازی تھے، حسین گناہوں کو روکنے والے تھے، حسین قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اب اے امام حسین کے نام پر آج کے اس پروگرام میں آنے والوں، میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، ذرا کردار سے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری زندگی میں حسین کا کردار نظر آ رہا ہے؟ پھر یہ جلسہ منعقد کرنے کی وجہ، اس جلسے میں آئے کیوں تم؟ کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ اگر مقصد صرف بھیڑ بڑھانا اور صرف مقصد شریک ہو جانا ہے تو ایسے آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ ضرور ان جلسوں میں آؤ، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے تاکہ کردار حسین کو سنو اور سننے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، اللہ اکبر، 22,000 کے لشکر نے چاہا حسین کے قدم اسلام سے ڈگمگا جائیں، لیکن وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر حسین کو اپنے موقف سے ہٹانے کی کوشش کرنے کے باوجود امام حسین کو نہ ہٹا سکے۔ قائم رہے امام حسین اپنے موقف پر اور بتا دیا جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما ہو وہ ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آ جائے، ہاتھ معمولی ہاتھ ہے۔
آج کہاں جا رہی ہے؟ ایک ہاتھ سے قیامت میں پوچھا جائے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے قیامت۔ آپ یہ نہ سمجھنا یہ آپ کا ہاتھ ہے، جہاں چاہو رکھو، جو چاہو کرو، نہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارے پیر یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس سے کیا کام کیے ہو۔ کیا قیامت کا معاملہ معمولی ہے؟ کیا قیامت کا دن ہلکا پھلکا دن ہے؟ کیا قیامت کا دن بہت ہلکا پھلکا ہے؟ نہیں۔ قیامت کے دن کے تصور سے وہ صدیق اکبر جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی، وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، لوگ مجھے کاٹ کر کھا جاتے تاکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کو حساب دینے کا معاملہ نہ ہوتا۔ اور آج کا مسلمان کچھ نہیں کر رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کر رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں وہ قوم جو امام حسین کے 72 زخموں کی داستان سن کر اور سجدے میں سر کٹانے کا واقعہ سن کر کے بھی اگر سجدے کے لیے تیار نہ ہو، اسے کیا حسین کی داستان سنائی جائے؟ کیا کربلا کا واقعہ اسے سنایا جائے؟ کربلا کا واقعہ اور کربلا کی داستان در حقیقت حوصلے کے لیے ہے، غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے ہے۔ اگر کربلا کے واقعات کو سن کر زندگی نہیں بدلتی اور یزید کے کردار ہی پر زندگی گزارنا مقصود ہے تو پھر کیوں حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ لپ سروس سے باہر آؤ، یہ زبانی جمع خرچ سے باہر آؤ۔ اور بس آخری بات عرض کر دوں، موسم بارش کا بھی ہے، میں مشغول ہوں آپ لوگوں کا کہ ایسی سچویشن میں بھی آپ بالکل اچھی طریقے سے جم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، سوال پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں۔ آپ سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ایسا جواب، ذرا ایسا جواب دیجیے جس سے اطمینان ہو کہ آپ امام سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ جی۔ پکی بات ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین آپ سے راضی ہو جائیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سن لو، امام حسین کو اگر راضی کرنا ہے، امام حسین کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو، وہ راضی ہو جائے۔ اس طریقے پر چلو جس طریقے پر چلانے کے لیے امام حسین نے جان دی۔ وہ کیسے راضی ہوں گے اور کتنے راضی ہوں گے؟ حضور نے ان کو نوجوانان جنت کا سردار فرمایا، وہ جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھیں گے جب تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے کو اپنے ساتھ لے کر سبحان اللہ، لیکن ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں جاتا آتا رہتا ہوں دنیا میں مختلف جگہوں پر، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دل ہوتا ہے کہ اب ایک جگہ بیٹھ جائیں جس قوم کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہو، قرآن سنا کر، حدیث سنا کر، صحابہ اہل بیت کے واقعات سنا کر، ان کی قربانیاں سنا کر کے بھی جب یہ قوم سدھرنے ہی کو تیار نہیں ہے تو اس قوم کو سنا کر کیا فائدہ؟ لیکن پھر ایک امید کی کرن جگتی ہے، چلو سب نہیں، کچھ بھی اگر سدھر جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ امتحان کے میدان میں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کا میدان ہے، یہ امتحان کا میدان ہے۔ امام حسین کے لیے کربلا کا میدان امتحان کا تھا، آپ کے لیے یہ علاقے میں آنا یہ امتحان کا میدان ہے۔ آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ کی زندگی کل سے
اس راستے پر چلنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا آج سے عہد کے بعد اٹھنے والا قدم امام حسین کی زندگی کے مطابق، ان کے کردار کے مطابق گزرتا ہے تو مبارک ہو، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہا اور آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، نماز شروع نہیں کرتے، گناہ نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، علم حاصل نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، یار بڑا مزہ آیا سن کے، یار کیا سب چل رہا ہے، کھاؤ پیو سو کرو، ایسی مردہ قوم کسی کام کی نہیں۔ تو چینج کرو اپنے آپ کو، بدلو اپنے آپ کو۔ امام حسین نے اگر سب کچھ لٹایا تو صرف اس لیے تاکہ ہم گناہوں کے راستے سے بچ کر نیکی کے راستے کے مسافر بن جائیں۔ لیکن اگر ہم امام حسین کی محبت کا دم بھی بھریں اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، سجدے کے لیے تیار نہ ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اس آنے جانے سے امام حسین راضی نہیں ہے۔ میں وعدہ لینا نہیں چاہتا، وعدہ لینا نہیں چاہتا کہ وعدہ کریں گے اور پھر وعدہ خلافی کر کے پھر گناہ میں آپ گرفتار ہو جائیں۔ میں تو صرف آپ کے دل میں آپ کو جھانکنے کی دعوت دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ بدل ڈالو، اور امید کرتا ہوں کہ امام حسین کا فیض آپ پر جاری ہوگا اور آپ انشاءاللہ کل سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی، نماز کسی حال میں مت چھوڑیں۔ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو اور نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ اس بندے سے اپنا دست امان اٹھا لیتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ اگر امان کا دست کرم اپنا اٹھا لے تو پھر کون اس بندے کو امان دے سکتا ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے نظریات کو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، علم حاصل کرو، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر، محلے محلے میں مکاتب قائم کرو، نوجوان ننھے ننھے بچوں تک پہنچو، انہیں مکتب تک لاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں مسائل سکھاؤ، انہیں علم سکھاؤ۔ آواز دے کر گھروں سے لوگوں کو نکال کر نماز کے لیے لے کر کے جاؤ، لوگوں تک نماز کی دعوت پہنچاؤ۔ یہ کام کرو، یہ سب کام کرنے کا ہے، یہ نہیں کہ گندی پکچروں کی لنک شیئر کرو اور سب کو آوارہ بنانے کی کوشش کرو۔ نماز کے لیے جگاؤ، نماز پڑھو، دوسروں کو نماز کے لیے لے کر کے جاؤ، خود بھی نماز کے پابند بنو اور گناہوں سے بچو۔ ایک بات یاد رکھنا، رات کی تاریکی میں جو لوگ نہ جانے اکیلے میں کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں، انہیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ قیامت میں ان آنکھوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ کیا اللہ نے اس لیے آنکھیں دی؟ اس لیے آنکھیں دی؟ کیا کر رہی ہے آج کی قوم؟ چھپ کر انسانوں سے، گھر والوں سے چھپ کر یہ ساری چیزیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرما دی، ایک گناہ ایسا ہے جس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا، اور حضور وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا لڑکی سامنے سے گزرتی ہے تو میں اس کو جھانکنے لگ جاتا ہوں، تاکنے لگ جاتا ہوں، اس گناہ سے میں نہیں بچ پاتا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا سن، میں تجھے بچنے کا نسخہ عطا کرتا ہوں، جب تیرا نفس اور شیطان تجھے کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم دے اور تیری طبیعت اسے دیکھنے کی طرف مائل ہو تو اتنا سمجھ لینا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
اور تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔